بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ عراق کے بجائے مصر کیوں؟ ایک سوال بعض حضرات کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ علامہ کامون-پوری عراق کے بجائے مصر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کیوں گئے، جبکہ ہندوستان کے شیعہ علماء ہندوستان میں مشرقی علوم کی درسگاہوں سے اعلیٰ اسناد حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کی تکمیل کے لیے عراق جاتے ہیں۔ علامہ کامون-پوری کا عراق کے بجائے مصر تشریف لے جانا ایک طرح کا انقلاب تھا۔ آپ کا ذوق تجسس و تحقیق روایات پرستی کا حامل کبھی نہ رہا۔ کئی وجوہ کی بنا پر آپ نے عام روش سے ہٹ کر شیعوں کے علمی مرکز عراق کے بجائے اہل سنت کے علمی مرکز مصر کا انتخاب فرمایا۔ عراق میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے وہ آپ نے عراق کے فارغ التحصیل ہندوستانی علماء کرام سے مدارس کے علاوہ خارجی طور پر ہندوستان ہی میں حاصل کر لیے تھے، اس لیے آپ کی خواہش تھی کہ دوسرے علمی مراکز سے بھی فیض حاصل کیا جائے۔ مصر میں قدیم علوم بہت ترقی پذیر تھے اور اسی کے ساتھ جدید علوم پر بھی توجہ دی جا رہی تھی اور جدید طریقہ تعلیم پر عمل ہو رہا تھا، اور ازہر یونیورسٹی کے اکثر استاد یورپ کے سند یافتہ تھے اور مغربی علوم سے بھی واقف تھے۔ اس وقت عراق میں بھی اگرچہ قدیم علوم کو جدید انداز میں منتقل کیا جا رہا تھا، مگر وہاں جدید علوم کی طرف اطمینان بخش توجہ نہیں تھی۔ ساتھ ہی علامہ مرحوم کا خیال تھا کہ حصول علم میں تنگ نظری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ شیعہ عالم سنیوں کے علمی مراکز سے استفادہ کریں اور سنی علماء شیعوں کے علمی مراکز مثلا نجف اشرف وغیرہ سے مستفید ہوں اور مل جل کر اسلامی علوم میں اسلام کے صحیح نقطۂ نظر کو سمجھیں اور اسی کی تبلیغ کریں، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی دین کی تعلیم دی تھی اور اسلام کے بنیادی عقائد دونوں فرقوں میں مشترک ہیں۔ ایک دوسرے کی درسگاہوں سے فائدہ اٹھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس طرح کے باہمی اشتراک اور میل جول سے آپس کے نفاق دور ہوں گے، ایک دوسرے سے نفرت اور بیزاری کے پردے چاک ہوں گے اور دونوں نقطۂ خیال کے علماء خوشگوار فضا میں اسلام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس باہمی اتحاد سے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوں گی اور مسلمان ٹکڑوں میں بٹنے کے بجائے متحد ہو کر ساری دنیا میں سربلندی حاصل کریں گے، کیونکہ اتحاد میں بڑی طاقت ہے۔ آج ساری دنیا میں تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کا دوسرا نمبر ہے۔ خدا نے مسلم ممالک کو تیل کی دولت سے نوازا ہے، ہمت و حوصلہ، عقل و ذہانت کی بھی اسلام میں کمی نہیں، لیکن آپس میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ انتشار ہے۔ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا دشمن ہے۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان آج بھی اپنے باہمی جھگڑوں کو ختم کر کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے متحد ہو جائیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی مسلم دنیا کی علم، دولت، عزت، طاقت اور ہمت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ جامعہ ازہر مسلمانوں کی ایک عظیم درسگاہ ہے، لیکن چونکہ نظریاتی اختلاف نے شیعوں اور سنیوں کے درمیان تنگ نظری کی حد فاصل کھڑی کر دی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے علوم سے ناواقفیت تعصب کے رنگ کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ مصر میں بھی یہی حال تھا۔ علوم جعفریہ سے صحیح واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں شیعت کے خلاف بڑا غلط پروپیگنڈا تھا اور شیعت سے شدید نفرت پیدا کرائی جاتی تھی۔ چنانچہ آپ نے مصر کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ آپس کے تفرقات کو ختم کر کے خوشگوار ماحول پیدا کر سکیں تاکہ مسلمانوں کی آپس کی دشمنی اسلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے واہ کر ایک عظیم قومی خدمت انجام دی جو مصر میں قیام کے بغیر ممکن نہ تھی۔ آپ نے اپنے مضامین اور تقریروں کے ذریعے مصر کی ناخوشگوار فضا کو ہموار کیا، وہاں کے علماء اور یونیورسٹی کے استادوں کو علوم اہل بیت، حدیث اور صحیفہ کاملہ کے مطالعے کے لیے آمادہ کیا اور اس کے مطالعے میں ان لوگوں کی مدد کی۔ حدیث اور دوسرے علوم پر وہاں کے علماء سے
مضمون لکھوائے اور مختلف طریقوں سے شیعت کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا ازالہ فرمایا۔ مصر میں تشیع کو اسلام دشمن کہا جاتا تھا، لیکن آپ کی کوششوں سے اتحاد بین المسلمین کا جذبہ پیدا ہوا اور شیعت کے خلاف جذبات و خیالات کا کافی حد تک خاتمہ ہوا۔ علامہ کامون پوری نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دیا۔ وہاں کے علماء سے بڑے گہرے تعلقات ہو گئے تھے، مگر آپ نے ان سے کبھی کوئی نجی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر آپ مصر تشریف نہ لے جاتے تو غالباً وہاں کی ذہنی فضا میں تبدیلی ممکن نہ تھی اور فرقہ جعفری کے عظیم الشان علوم و ادب و فقہ سے لوگ روشناس نہ ہوتے۔ آپ کی تحریک پر، آپ کی رہنمائی میں علماء اسلام نے آل محمد علیہ السلام کے نقطہ نظر سے متاثر ہو کر امن و اتحاد اور اسلامی علوم پر کافی کام کیا۔ آپ کی فرمائش پر مصر کے مشہور عالموں نے مضامین لکھے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر مضامین لکھنؤ سے عربی زبان میں شائع ہونے والے شیعوں کے رسالہ الرضوان میں شائع ہوئے۔ آپ کے اور علماء مصر کے درمیان بحث و مباحثے ہوتے۔ ان میں سے بھی کئی مباحثے الرضوان میں شائع ہوئے، جن میں سے کچھ کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ محمد کامل استاد عربی جامع مصر، مؤلف کتاب الادب فی مصر الاسلامیہ و کتب مروان بن ابی حفصہ کا مضمون فی ادعیۃ الامام زین العابدین، شیخ طنطاوی جوہری کا مضمون قصۃ الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ، شیخ کامل محمد اجلان کا مضمون وقفہ مع الامام الحسن، مصری علماء اہل سنت کے مشہور ادیب استاد کبیر احمد زکی کا مقالہ مقتل الحسین علیہ السلام، للباحث الظلی صاحب التوقی، علامہ طنطاوی جوہری کا ایک اور مضمون ادعیہ علی زین العابدین وماذا یستفید منہا المسلمون، علامہ احمد محمد جمعہ کا مضمون زین العابدین فی فلسفہ وغیرہ۔ یہ سب مضامین علامہ کامون پوری کی فرمائش پر لکھے گئے اور آپ نے اپنے نوٹ کے ساتھ رسالوں میں اشاعت کے لیے بھیجے۔ صحیفہ کاملہ کی عظمت کے عنوان سے علامہ طنطاوی جوہری کے مضمون کا اردو ترجمہ امامیہ مشن لکھنؤ سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ مضمون فاضل مصنف نے علامہ کامون پوری کی فرمائش پر تحریر فرمایا تھا۔ خود علامہ کامون پوری نے متعدد مضامین لکھے جو مصری اخباروں میں شائع ہوئے، اور ان تصانیف کے نتیجے میں مصریوں نے مذہب جعفری کا گہرا مطالعہ کیا۔ آپ کی پے ہم کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مصر جہاں باقاعدہ ایک محکمہ قائم تھا جس کا کام یہ تھا کہ اہل سنت کی تمام اہم کتابوں میں سے شیعت سے تعلق رکھنے والے مواد کو نکال کر ان کتابوں کو پھر سے ترتیب دے کر شائع کرے، اب وہاں ادب اور عقائد جعفری کا باقاعدہ مطالعہ کیا جانے لگا۔